بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، اس سے پہلے کے درس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ اہل غلو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عقیدہ یہ بنا لیا، گڑھ لیا کہ آپ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اس لیے آپ کے جناب میں گریہ وزاری اور عاجزی کے ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بعض اشعار اور شیخ اقبال کیلانی کے کچھ عبارتیں بعض شخصیت پرست لوگوں کے حوالوں کے ساتھ پیش کی گئی، اور پھر سرسری طور سے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ یہ واقعات، یہ عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بنا لیا گیا کہ آپ دعاؤں کو سنتے ہیں، حاجتیں پوری کرتے ہیں، اور پھر آپ کے بعد آپ ہی تک محدود نہیں رکھا، حضرت علی کے بارے میں، بعض اہل بیت، بلکہ الگ الگ عقیدوں کے مطابق اہل بیت کے بارے میں، بزرگان دین، اور پھر اولیاء و صالحین کے بارے میں اس طرح کی بات گڑھ لی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ اختیارات دیے ہیں، لہٰذا انہیں پکار سکتے ہیں، وہ حاجتیں پوری کر سکتے ہیں، ہماری سن سکتے ہیں، اور اسی بنیاد پر پکارا جاتا ہے اے شیخ عبد القادر جیلانی، شیئا للہ، اے فلاں یا علی، مولا علی۔ لوگوں نے بورڈ پر، دیواروں پر، اپنی سواریوں پر اس قسم کے اسٹیکر لگا رکھے ہیں جس میں غیر اللہ سے کو پکارا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی یہ کہنا چاہیے کہ گمراہی کی بات ہے، اور جو لوگ اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت میں وہ قرآن اور حدیث یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دھاندلی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سلسلے میں آپ قرآن کے چند ارشادات ملاحظہ فرمائیں۔ دکتور صادق نے یہاں کچھ باتیں نقل کی، اور اگر اس سلسلے کی بہت ساری دلیلیں اکٹھا کی جائے تو صرف ایک موضوع کی کئی جلدیں تیار ہو جائے گی، کتابیں۔ اب انہوں نے آگے بیان کیا ان اشعار کو جو اس سے پہلے پیش کیے گئے، اشعار کو نقل کرنے کے بعد کہ اہل غلو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان اشعار میں پیش کردہ عقیدے کو تراش لیا، اور وہ یہ کہ آپ دعاؤں کو سنتے ہیں اور عاجزی کی ہتھیلیاں آپ کے جناب میں اٹھائی جاتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں، اب اس کا تذکرہ کر کے صاحب کتاب دکتور صادق بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہ بات جو اہل غلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، یہ حقیقت میں ان خصوصیات میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سزاوار ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ اللہ کی خصوصیت ہے، کسی اور کی نہیں۔ التی لا یجوز صرف شیء منہا لغیرہ تعالی، اللہ کی ایسی خصوصیات میں شامل ہے جس کا اس میں سے کوئی بھی حصہ، پوری خصوصیت ہی نہیں، اس کا کوئی پرسنٹیج، معمولی سا حصہ بھی، عشر عشیر، بلکہ 1% کا لاکھواں حصہ بھی کسی غیر اللہ کی طرف پھیرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس اختیار یا اس خصوصیت کو اللہ کے علاوہ کائنات کی کسی بھی ہستی، چاہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھیرے، مانے، تو اس کا لا الہ الا اللہ نہیں رہ جائے گا، توحید نہیں رہ جائے گی، اللہ پر بھی ایمان نہیں، رسول پر بھی ایمان ہی تباہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول کو بڑھاوا دینے میں اپنے ایمان ہی کو قربان کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ سمجھیے اس بات کو جو بار بار میں دہرا رہا ہوں کہ آپ محبت کا، ایمانداری کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن ایمان کے نام پر ہی آپ کے ایمان کی بڑی چڑھ رہی ہے، اور یہ شیاطین الانس والجن کے بڑے فریب اور گہرے منصوبے نے کیا ہے، کہ عقیدت کے نام پر آپ کو دشمن رسول بنا دیا۔ کہا یہ اللہ کی خصوصیت ہے، جس میں سے ان خصوصیات میں سے ہے جس میں سے کچھ بھی کسی غیر کی طرف پھیرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، قرآن میں جا بجا حکم دیا ہے کہ دعا کو اکیلے اللہ کی طرف پھیرا جائے، صرف اللہ کے لیے خالص رکھا جائے۔ دعا کو خالص کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی آمیزش نہ ہو، اخلاص، کسی چیز کو پیور اور بے آمیز بنانا، پیور بنانا، کوئی ملاوٹ نہ ہو۔
اب اللہ کے لیے دعا کو خالص کرنے کا مطلب یہ کہ جب ہم اللہ کو پکار رہے ہیں تو یہ پکار اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے اللہ کو بھی پکارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارا تو اب آپ کی دعا میں ملاوٹ ہو گئی، اخلاص نہیں رہا. کسی اور کو پکارا میں اخلاص نہیں رہا. ہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ دعا کو اللہ کے لیے خالص کیا جائے. قال تعالی، اب کچھ آیتیں ملاحظہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین. هو الحی، اللہ ہی الحی ہے، وہی صرف الحی ہے. اس کا مطلب دوسرا کوئی الحی نہیں ہے. اب آپ کہیں گے ارے یہ کیسی بات ہے، ہم بھی تو زندہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ تھے. شہداء کو تو اب بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ کہا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو. تو کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ ہی جب سب زندہ ہیں یا مخلوق میں بہت سارے لوگ زندہ ہونے کی صفت سے متصف ہیں تو کیا یہ شرک ہو گیا کہ اللہ بھی زندہ ہے ہم بھی زندہ ہیں تو شرک ہو گیا؟ جی نہیں. اللہ کا زندہ رہنا اور مخلوق کا زندہ رہنا لفظ میں ایک ہے. ہم لفظ زندہ رہنا دونوں جگہ بول رہے ہیں لیکن دونوں جگہ کا معنی الگ الگ ہے. اللہ کا زندہ رہنا اللہ کے لیے خاص، مخلوق کا زندہ رہنا مخلوق کے لیے خاص. دونوں میں کوئی مماثلت اور مشابہت نہیں ہے. پھر آپ کہیں گے کہ دونوں کے لیے ایک ہی لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لیے کہ اگر مخلوق کے لیے زندگی کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں اگر اس کی بجائے کوئی اور لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا تو ہم اس کا معنی اور مفہوم سمجھ ہی نہیں پاتے. تو ہم سمجھ سکیں اس لیے لفظ کا اشتراک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ لفظ تو وہی استعمال ہو رہا ہے لیکن یاد رہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. لہٰذا تم یہ نہیں سمجھنا کہ وہ زندہ ہے تم زندہ ہو تو دونوں ایک جیسے. کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. ہاں اور اس کو ہم کئی جہت سے سمجھ سکتے ہیں. اس تفصیل کا مقام اسماء و صفات کی بحث ہے. صرف ایک لفظ اور ایک جملہ کہیں کہ اللہ کی حیات کاملہ ہے، اس میں کوئی نقص، کوئی خامی، کوئی عیب، کوئی جھول نہیں ہے. اور مخلوق کی حیات ناقصہ، انتہائی ناقص اور ہمیشہ کی نہیں ہے. اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ماضی میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے مستقبل میں. مخلوق ہمیشہ سے زندہ نہیں ہے. ہم پیدا ہوئے مر جائیں گے، پہلے نہیں تھے پھر ہوئے. اللہ تعالیٰ کے لیے کبھی نہ ماضی میں عدم تھا نہ مستقبل میں ہوگا. اور ہم زندہ ہیں، سوتے بھی ہیں، بیمار بھی پڑتے ہیں. ہماری زندگی بھی بہت ادھوری ہے. زندگی کے اوصاف سب کے سب انتہائی ناقص ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے زندگی کے تمام اوصاف سب کے سب پورے کے پورے کامل ہیں. ایک بال برابر بھی کسی خوبی میں کوئی کمی نہیں ہے. ایک اور فرق کہ اللہ کی حیات اور صفات اس کی اپنی ہے، ذاتی ہے، کسی نے عطا نہیں کی. اور مخلوق کی ساری صفات، حیات، وجود سب کے سب اللہ کی دی ہوئی ہے، ان کی اپنی نہیں ہے. وہ القیوم ہے اور بے نیاز ہے. ساری مخلوق محتاج ہے. وہ اپنے قیام کے لیے دوسرے کا محتاج نہیں ہے. مخلوق اپنے قیام کے لیے، رہنے کے لیے اللہ کی محتاج ہے. ایک سانس ہم اس کے بغیر نہیں لے سکتے. اب اس معنی میں دیکھیے کہ صرف اللہ کی ذات کو کہا گیا هو الحی، وہی صرف الحی ہے بس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الحی نہیں ہے. اگر آپ اس پر ہمیں طعن و تشنیع کریں، فتوی بازی کریں، گالیاں دیں تو سوچ لیجئے. ہاں قرآن آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إنك میت. آپ بھی میت ہیں. میت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وَإِنَّكُمْ مَيِّتُونَ، اور تم سب بھی مرنے والے ہو. تم سب مرنے والے ہو، میتون کا ترجمہ ہے. تو یہ واحد میت کا ترجمہ کیا ہوگا کہ آپ بھی مرنے والے ہیں. ہم مرنے کا لفظ اللہ کے رسول کے لیے استعمال کریں تو کچھ لوگ کہتے ہیں گستاخی ہو گئی. قرآن نے استعمال کیا، حدیثوں نے استعمال کیا، صحابہ نے استعمال کیا. یہ گستاخی نہیں ہے. موت، شیخ احمد رضا صاحب نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی انکا میتون کے چند لمحوں کے لیے. تو لوگوں نے سوال کیا کہ اگر چند لمحوں کے لیے موت آ رہی ہے تو کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ کتنی دیر کے لیے مانے تو گستاخی ہوگی. ہم اگر یہ کہیں کہ آپ کو موت ہو گئی تو آپ کہیں گے گستاخ. آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے آئی، کچھ دیر کے لیے آپ گستاخی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جی نہیں. قرآن جو کہہ رہا ہے، حدیث جو کہہ رہی ہے، اس کو ماننے میں کوئی شان کی مخالفت نہیں ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کی وفات کے وقت جو مختصر سی تقریر صحابہ کرام کے سامنے کی تھی، کتنی پیاری ہے اور عقیدہ توحید پر مشتمل ہے. آدمی اس کو سیکھ لے، سمجھ لے، ابوبکر صدیق کے ان دو جملوں میں اپنی عقیدہ درست کر لے.
من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی. ماتا کا لفظ استعمال کیا حضرت ابوبکر صدیق نے، ان کی موت ہو گئی. ہاں پردہ کر گئے یہ غلط ہے، ایصال وصال ہو گیا یہ غلط ہے. ہاں عربی میں وفات کا لفظ ہے، موت کا لفظ ہے، ہاں اور دوسرے کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو آپ کی وفات ہو چکی جو اللہ کے رسول کی محبت. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لیے کہ اللہ تعالیٰ الحی ہے، زندہ ہے، لا یموت، اسے موت نہیں آ سکتی. یہ اللہ کی خصوصیت سیدنا ابوبکر صدیق بیان کر رہے ہیں. اور اللہ کے رسول کی سکھائی ہوئی دعا میں یہ کہا گیا اللہ سے خطاب کر کے کہ انت حی لا یموت والانس والجن یموتون، کہ انسان اور جنوں کو موت آتی ہے، تو اللہ تجھے موت نہیں آتی، نہیں آ سکتی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سارے انسانوں کو موت آنی ہے سوائے اللہ کے. ہر زندہ کو کل نفس ذائقۃ الموت، ہم ہر روز کہتے ہیں، بچوں کو یہ آیت کا ٹکڑا یاد ہے. اور پھر جب یہاں عقیدے کی بات آتی ہے تو یہاں اس آیت کے خلاف چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت ابوبکر صدیق کا ارشاد ہمیں وضاحت کر رہا ہے کہ یہ اللہ اور رسول میں فرق، آپ مخلوق ہیں اور آپ کو بھی موت آنی ہے. اللہ کی شان ہے کہ وہ الحی ہے، اس کی زندگی حیات کاملہ ہے، اس میں کوئی نقص عیب نہیں ہے. کہا قرآن کہہ رہا ہے یہاں کہ جب اللہ کی ذات الحی ہے تو وہی الحی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. یہ گویا پہلا جملہ دوسرے جملے کی دلیل بھی ہے کہ کیوں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جب الحی ہے تو وہی عبادت کے لائق ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الحی حیات کاملہ کی صفت سے متصف نہیں ہے. سب کو موت آنی ہے. سب کا معاملہ ایسا تھا کہ پہلے نہیں تھے پھر ہو گئے. تو جو نہیں تھا ہو گیا، اس کا مطلب وہ خود سے وجود میں نہیں آیا. وہ اپنے آپ کو کوئی پیدا کرے وہ کر پائے گا؟ جو نہیں تھا وہ کوئی کام کر پائے گا؟ یہ کائنات جب نہیں تھی اور وجود میں آ گئی تو جو پیدا ہی نہیں ہوا تھا وہ کائنات کا بنانے والا ہو سکتا ہے کیا؟ آج اگر آپ کا ہمارا کوئی بیٹا یا پوتا پیدا نہیں ہوا تو وہ ہمارے لیے کچھ کام کر سکتا ہے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا؟ نہیں نا. جو پیدا نہیں ہوا وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو جو کائنات میں پہلے تھے ہی نہیں وہ کائنات کو بنانے والے چلانے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تو وہ خود مخلوق ہوئے تو ان کے پاس سارے پاور اللہ کے کہاں سے آ جائیں گے؟ جب وہ خود مخلوق ہوئے تو اللہ انہیں پیدا کر رہا ہے، ان کی انتظامات اور ضروریات کا انتظام کر رہا ہے اور ان کے معاملات کو چلا رہا ہے. اب ان کو جب پیدا کر دیا، اللہ نے کائنات کو پیدا کر دیا، تو لوگوں نے یہ عقیدہ تراش لیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد اپنی طاقت میں کمی کر لیا، اللہ کی طاقت میں کمی ہو گئی، یہ چیزیں اختیار سے باہر ہو رہی ہے، اب اللہ کو ان چیزوں کو سنبھالنے میں دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے. ایسا بھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے کائنات بنا دی کسی کی مدد کے بغیر، اب کائنات کو چلانے کے لیے دوسروں کی ضرورت ہے؟ جی نہیں. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہو سکتا ہے، کفار و مشرکین کا غلط عقیدہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں میں ان لوگوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے جو قرآن و حدیث کی بجائے فلاں اور فلاں سے سازشی لوگوں سے دین لے رہے ہیں، جو ایسے عقیدے رکھ رہے ہیں. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ الحی ہے، اس کی حیات کاملہ، اس کی صفت میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے. جب وہ الحی ہے تو وہی اس لائق ہے کہ اس کو پکارا جائے. جو نہیں تھا، جو الحی نہیں ہے، جب الحی حیات کاملہ نہیں ہے تو وہ سن نہیں سکتا. پورے اللہ کی طرح کوئی دوسرا اور سننے والا نہیں ہے، اللہ کی طرح کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ کی طرح کوئی اور قدرت والا نہیں ہے. تو پھر دوسروں کو کیوں پکاریں؟ دوسرا کیسے عبادت کے لائق ہوگا؟ عبادت کے لائق تو وہی ہوگا نا جو سننے میں، دیکھنے میں اور چیزوں کی قدرت رکھنے میں، یعنی زندگی کے جتنے بھی اوصاف ہیں ساری صفات میں کامل ہو، یعنی الحی ہو. جب اللہ ہی الحی ہے تو اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ میں قرآن کی آیت کی تشریح کر رہا ہوں، ہاں یہ میری بات نہیں ہے، یہ میری تفہیم ہے، صرف بات قرآن کی ہے. فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. لہٰذا اللہ الحی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق عبادت کے لائق کوئی اور ہے ہی نہیں، لہٰذا اسی کو پکارو، اسی سے دعا مانگو. قرآن کہہ رہا ہے فَادْعُوهُ، اسی کو پکارو، اسی سے دعا مانگو. مخلصین لہ الدین، دین کو اپنے دین اور عقیدے والے جذبات کو خالص کرتے ہوئے، اپنی توجہات اور اپنے اعتقاد کو
میں دین کی وضاحت کرتے ہوئے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے کہ جو عقیدہ آپ اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں اب کسی اور کے لیے نہ رہو. اگر کسی اور کے لیے آپ نے رکھا تو یہ خالص نہیں رہا, پیور نہیں رہا. قرآن کی یہ ایک آیت کا ٹکڑا آپ سمجھ لیجئے کہ دین کو خالص کر کے پکارنے کا حکم اللہ نے جا بجا قرآن میں دیا ہے. اب آپ اگر یہ مانتے ہیں کہ اللہ کو بھی پکارا جا سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارا جا سکتا ہے, اور ابھی ہم نے پچھلے درس میں جو کہ اقبال کیلانی صاحب کے نقل کردہ حوالوں میں پڑھا کہ کوئی شخص شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ حاجتوں کو سننے والے ہیں, قدرت رکھنے والے ہیں, مرادیں پوری کرنے والے ہیں. اگر اس قسم کا عقیدہ کوئی شیخ عبد القادر جیلانی یا کسی بھی بزرگ اور کسی بھی غیر اللہ کی شخصیت چاہے وہ نبی ہی ہوں ان کے بارے میں اگر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی کھلی ہوئی خلاف ورزی کر رہا ہے. اور یہ حکم قرآن کی ایک آیت میں نہیں ہے, جگہ جگہ ہے, اور ہر نبی نے اس کو پیش کیا ہے کہ اللہ ہی جب معبود برحق ہے تو اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے پکارو. دعا صرف اللہ سے کی جائے گی. فدعوہ, اسی کو پکارو, اسی سے دعا کرو, اسی کی عبادت کرو. عبادت کا بھی ترجمہ دعا کی جگہ کر دیتے ہیں ہاں, کیونکہ وہ اس کے مفہوم میں شامل ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف. آگے آیت کا ٹکڑا ہی ہے, سورہ غافر کی آیت ہے ہاں, یعنی سورہ مومن کی. کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. آیت کی شروعات دیکھیے کہ وہ حی ہے, زندہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, لہذا دین کو اسی کے لیے خالص کر کے پکارو. اور پھر آخر میں دلیل دے رہا ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. قرآن کی آیت دلیل دے رہی ہے جو پروردگار ہے, سارے جہانوں کا پالنے والا, نگرانی کرنے والا, نظام چلانے والا رب اللہ ہے. تو سارا کام وہی کر رہا ہے اور تمام تعریف کا حقدار وہی ہے. تعریف کا حقدار جب صرف اللہ ہے اس کا مطلب حقیقی طور سے ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں. جب ساری خوبیاں اللہ کے یہاں موجود ہیں تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس کیوں جائیں؟ دو پہلو ہے شرک کی برائی کا. ایک تو یہ کہ جب آپ کسی کو پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے تو اس غیر اللہ کے بارے میں یہ مان رہے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کی خصوصیت ہے, یہ شرک ہوا. دوسرا برا پہلو کیا ہوا کہ آپ ایسا عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کچھ کمی ہے, اللہ ہماری دعا نہیں سنے گا, اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ رحمان و رحیم نہیں ہے, دعا کو قبول کرنے والا نہیں ہے, تبھی تو ہم اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کے در پہ جا رہے ہیں. تو شرک ان دونوں پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے, برا بھلا کہنا ہے, اللہ کی توہین ہے, جس کو اللہ اگر توبہ بندے نے نہیں کی اور مر گیا تو کبھی معاف نہیں کرے گا, اور ایسے عقیدے پر مرنے والا کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. تو تمام تعریف جب اللہ کے لیے ہے تو اس کا مطلب ساری خوبیوں کا مالک وہ ہے, لہذا اسی کو پکارا جائے. کسی اور کو پکارنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوا. اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہوئی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ وہ پکارنے کے لائق نہیں ہے, یعنی آپ اللہ کو تعریف والا نہیں مان رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. شرک اسی طرح سے اللہ کو برا کہنا ہے. یہ ایک آیت انہوں نے پیش کی, سورہ غافر کی آیت نمبر 65 تھی. تو وقال تعالیٰ, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا ارشاد ہے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو, دعا کرو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے, ولو کرہ الکافرون, چاہے کافروں کو برا لگے. اب ہم یہ باتیں بیان کر رہے ہیں, جب توحید اور شرک کی بات صحیح بیان کی جائے تو جو لوگ بھی دنیا میں شرک کر رہے ہیں ان کو برا لگے گا, لگتا ہے, کوئی پرواہ نہیں. ہاں, توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے سب سے بہترین شخصیات ہوتی تھیں, اخلاق, کردار, ہر اعتبار سے, لیکن جب انہوں نے توحید کو اختیار کیا, توحید کی دعوت دی, تو دوسروں سے پہلے قوم کے لوگ اور بہت سے انبیاء کے خود گھر کے لوگ جو اپنے دین پرانے شرکیہ دین پر قائم رہے, انہوں نے بھی رسولوں کی, اللہ کے رسول کی مخالفت کی. ابو لہب جو ہے آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا جو ہے آپ کو برا بھلا کہتا تھا, پتھروں سے مارنے کو, اور کیا کیا حرکتیں کی گئی قریش نے اور پھر آپ کے رشتہ داروں نے کی. تو سب سے اچھے انسان کو دشمن بنا لیے, کیوں؟ توحید کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ اللہ والے بنیں, صرف اللہ کو پکاریں, کسی اور کو مت پکاریں, چاہے یہ کافروں کو برا لگتا ہو. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو, بزرگان کو ہم مانتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مقام جو قرآن و حدیث نے دیا ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, بزرگان دین کی عزت و احترام ہمارے دین میں شامل ہے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات میں شریک نہ ٹھہرایا جائے, ان کی قبروں پر اللہ عبادت اور زیارت کے سفر والا کام نہ کیا جائے, ان کو پکارا نہ جائے, ان کو حاجت روا, مشکل کشا, غریب نواز, غوث وغیرہ نہ مانا جائے, یہ ساری چیزیں خصوصیات اللہ کی ہیں, تو ان کو برا لگتا ہے.
جو لوگ ان کو مانتے ہیں اس طریقے سے غلط عقیدے کی بنیاد پر، جب کوئی رد کرتا ہے اہل حق میں سے تو ان کو برا لگتا ہے، ان کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، ان کو کافر تک کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ ٹھیک ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے لیے دین کو خالص کر کے پکارو، یہی تمہاری دنیا کے اندر سب سے بڑا، سب سے پہلا امتحان ہے کہ تم اس توحید پر قائم کر رہو۔ اب دنیا مخالفت کر رہی ہے، نفرت کر رہی ہے، ناراض ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، توحید کو نہ چھوڑو، اللہ ناراض نہ ہو، ولو کرہ الکافرون، چاہے انکار کرنے والے اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں، تم کو توحید پہ قائم رہنا ہے، صرف اللہ کو دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے پکارنا ہے۔ وقولہ تعالی، تیسری آیت جو انہوں نے پیش کی کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ تم اپنے پروردگار کو پکارو، دعا کرو، کیسے؟ تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، خفیہ، چپکے چپکے، دل میں جو ہے دعا مانگو، چپکے چپکے اور گڑ گڑاتے ہوئے، جس سے مانگا جائے وہی معبود ہے۔ چپکے چپکے پکار رہے ہیں پھر بھی وہ سن رہا ہے، ایسی شان اللہ کے سوا کسی کی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی سیرت اور واقعات آپ پڑھ جائیے، جگہ جگہ ملے گا کہ وہ دل کی باتوں کو، غیب کی باتوں کو نہیں جانتے تھے، بس اتنا ہی جانتے تھے جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتا دیا جاتا تھا۔ ہاں، ورنہ کئی چیزوں میں آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت پڑی، آپ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا، آپ نے جاسوسی کروائی، آپ نے معلومات فراہم کروائی، ایسے کتنے واقعات ہیں سیرت میں بھرے پڑے ہیں۔ ہاں، تو آپ نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے پکارو، انہ لا یحب المعتدین، اللہ تبارک تعالیٰ معتدین، ہاں، جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، دعا میں بھی ہاں ان کو پسند نہیں کرتا۔ اب دعا میں حد سے تجاوز کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ چیخ چیخ کر پکارا جائے، لمبی لمبی دعا کی جائے، تضرع کے بجائے جو ہے دوسرا شکل اختیار کی جائے، اور ایک یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جائے، سب سے بڑا تجاوز تو یہی ہے، اللہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55۔ قولہ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، آپ ان سے کہیے کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو، یعنی اللہ کہو یا رحمان، ہاں، اللہ کو پکارو یا الرحمان کو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، تم جسے بھی پکارو گے، یعنی یہ نام جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان کا ذکر کرنا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ذکر کرنا، یہ اللہ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کہو یا رحمان کہو یا اللہ کے دوسرے ناموں کو اختیار کرو، یہاں یہ مراد ہے۔ ہاں، سنگل لفظ سے، مفرد لفظ سے اللہ کا ذکر کرنا کوئی عبادت نہیں ہے، بدعت ہے، اور اس سے کسی چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا عبادت کا۔ اگر ایک آدمی زندگی بھر اللہ 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 کہتا رہے تو کیا اس کو اللہ کا ماننے والا مان لیا جائے گا؟ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو ایک جملہ ہوا، ایک معنی ہوا۔ اگر ایک کافر مشرک صرف اللہ اللہ بولنے رہے تو ہم بولیں گے کہ وہ اسلام میں داخل ہو گیا، کلمہ نہ پڑھے پورا، خالی اللہ بولتا رہے تو اسلام میں داخل ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ صرف اللہ بولنے سے کوئی ایمان ثابت نہیں ہوا، کوئی چیز کا اثبات نہیں ہوا، کسی چیز کی نفی نہیں ہوئی، لہٰذا اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا، اس لیے وہ عبادت بھی نہیں ہوگی ویسے۔ تو بہرحال وہ ایک ذکر اور عبادت کے ضمن میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم رحمان اللہ کو پکارو یا رحمان کو، ایما تدعو، جس نام سے بھی تم پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے، اسماء حسنی ہے۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، اور اپنی نماز کو، اب یہاں صلاۃ سے مراد دعا، تلاوت، نماز میں جو اذکار پڑھے جاتے ہیں، اپنی اس تلاوت کو، اپنی صلاۃ کو یا اپنی دعا کو تم بلند آواز سے نہ پڑھو، اور نہ ہی اس کو بالکل پست آواز کر دو، وابتغ بین ذلک سبیلا، بلکہ دونوں کے درمیانی راستہ اختیار کرو، معتدل آواز نکالو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی رحمان کو پکارنے کی بات کی ہے، اللہ کو پکارنے کی بات کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنے کی بات نہیں ہے۔ اور کس کو کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ پکار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آگے اگلے پیراگراف میں، وقد نہى اللہ تعالی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یعبد الذین یدعون من دون اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ آپ عبادت کریں ان لوگوں کی جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 56 میں، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یعنی ان کی عبادت بھی کرتے ہو، پکارنا عبادت کرنا لازم و ملزوم ہے،
جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو مجھے منع کیا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا تو آپ کے ذریعے پوری امت اور پوری کائنات کو منع کیا گیا، کیونکہ آپ پیغمبر ہیں، آپ پیغام لے کر آئے ہیں، نمونہ بن کر آئے ہیں لوگوں کے لیے۔ اور جب آپ نے یہ منع کیا کہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے ان سب کو پکارنے سے مجھے منع کر دیا گیا، ان کی عبادت کرنے سے، تو یہی ضرورت تھی کہ اگر آپ کو آپ سے دعا کرنا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ بیان کر دیتا کہ ہاں مسلمان لوگ یا دنیا کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے تو چل جائے گا۔ من دون اللہ میں آپ کے لیے تو کہا گیا جن کو پکارا جاتا ہے، لیکن من دون اللہ میں آپ کی شخصیت بھی بذات خود شامل ہے، تمام انبیاء شامل ہیں۔ تو جن کو بھی حضرت عیسیٰ کو پکارا جاتا ہے، لات و منات کو پکارا جاتا ہے، حضرت عزیر کو پکارتے ہیں یہودی، یا ہندو دیوی دیوتاؤں کو پکارتے ہیں، اپنے جین بدھ مذہب کے لوگ اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ جن کو پکارا جا رہا ہے ہم میں سے، ان میں سے کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، کسی سے دعا نہیں مانگنی ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی اختیارات کا مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے، ساری چیزیں اللہ کے پاس۔ کہا وما آگے کہا فخص اللہ تعالی الدعاء بذکر من دون سائر عبادات المشرکین لاوثانہم لمکانۃ الدعاء من بین العبادات۔ اس آیت میں ایک خاص بات صاحب کتاب نے کی کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین جو اپنے بتوں کے لیے عبادتیں کرتے تھے ان عبادتوں میں سے بطور خاص صرف عبادت دعا کا ذکر بطور خاص کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادات کے درمیان دعا کا ایک خاص مقام ہے، حاصل ہے وہ دعا کا۔ لہذا یدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے علاوہ، تو تدعون من دون اللہ کہا، تم پکارتے ہو یعنی دعا کرتے ہو، حالانکہ دعا کے علاوہ بھی کئی عبادتیں کرتے تھے۔ اسی لیے اہل علم نے یہاں جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، جن کو اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ ترجمہ بھی کرتے ہیں جو لازمی طور سے اس مفہوم میں داخل ہے، التزامی طور پر۔ کہا لذالک قال تعالی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل، یہ قرآن کی ایک آیت مزید پیش کر رہے ہیں کہ قل ما یعبأ بکم، دعا کی اہمیت بتاتے ہوئے عبادت اور دعا کی، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ سورہ فرقان کی بالکل آخری آیت ہے یہ 77 نمبر، کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی، تمہاری عبادت و التجا، دعا کے مفہوم میں عبادت کہہ رہا ہوں، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی، التجا نہ ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری کچھ بھی پرواہ نہ ہوتی۔ ما یعبأ بکم ربی، میرا رب، آپ ان سے کہیے کہ میرا رب تمہاری کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا، مطلق تمہارا لحاظ نہ رکھتا، تمہاری طرف توجہ نہ دیتا، پرواہ نہ کرتا۔ لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی، تمہاری التجا نہ ہوتی، تمہاری عبادت نہ ہوتی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اللہ کی عبادت نہ کریں، اللہ کو نہ پکاریں، تو اللہ پھر ہماری کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری دعائیں ہم کو اللہ کے نزدیک قابل توجہ بناتی ہیں۔ سوچئے کتنی اہمیت ہے دعا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم دعا کرنا چھوڑ دو یا تمہاری دعا نہ ہو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو ما یعبأ بکم لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہو تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا۔ فقد کذبتم، تم نے تو پہلے ہی انکار کر دیا، اب اللہ کی عبادت اور دعا نہیں کر رہے ہو۔ فسوف یکون لزاما، تو اب اس کا عذاب اور اس کی سزا تم کو چمٹ کر رہے گی۔ یہ تمہاری جو غلطی ہے اس کا بھگتان تمہیں بھگتنا ہوگا۔ قال ابن جریر کہتے ہیں نقلاً عن مجاہد، امام مجاہد رحمہ اللہ تابعی ہیں مشہور، کئی صحابہ کے شاگرد، مجاہد سے نقل کرتے ہوئے علامہ ابن جریر اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ واختارہ، اور امام مجاہد کے اس قول کو علامہ ابن جریر نے پسند بھی کیا ہے کہ یہ تفسیر ان کی بڑی اچھی ہے اس آیت کی، کہ قل ما یعبأ بکم ربی، قال، حضرت مجاہد کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں یعبأ ای یفعل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ کوئی کام نہیں کرے گا، توجہ نہیں دے گا، پرواہ نہیں کرے گا، ما یعبأ ای ما یفعل، نہیں کام کرے گا۔ قولہ لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی، تو کہتے ہیں امام مجاہد کہ لولا عبادت من یعبدہ وطاعت من یطیعہ منکم، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص، جو لوگ تم میں سے عبادت کرتے ہیں، اگر ان لوگوں کی عبادتیں نہ ہو اور تم میں سے جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ان کی اطاعت و فرما برداری نہ ہو،
تو اللہ تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ مطلب تمہارے درمیان کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت و ریاضت کر رہے ہیں، اس کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی توجہ تمہاری طرف ہے۔ اگر کسی سماج اور معاشرے میں اللہ کی عبادت ختم ہو جائے اور اگر شرک عام ہو جائے گا تو اللہ کی عبادت ختم ہو گئی۔ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کی عبادت کے ساتھ میں اللہ کو بھی پکارتے تھے، اللہ کا بھی نام لیتے تھے، کچھ چیزیں اللہ کے لیے کرتے تھے نا۔ قرآن نے بھی کہا کہ اللہ کے لیے جب کشتی میں سوار ہوتے تو اخلاص کے ساتھ پکارتے، حرم کا طواف وغیرہ کہتے تھے، تلبیہ پکارتے تھے ساتھ میں شریک، تو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ پھر بھی قرآن نے کہا کہ تم کہہ دو کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں۔ یعنی مشرکین کو مشرک کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو بھی شریک کر رہے ہیں، اس بنیاد پر ان کا اللہ کا ماننا نہیں کہلایا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر اللہ کی عبادت کے ساتھ میں کوئی دوسرے کی عبادت آ جائے تو وہ آدمی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہوتا، وہ لا الہ الا اللہ اور ایمان کا ماننے والا نہیں کہلاتا۔ اب اگر کسی قوم میں شرک آ جائے تو چاہے ان کے یہاں اللہ کا نام ہے لیکن شرک اکبر اگر موجود ہے تو وہ توحید اور ایمان والے نہیں ہیں۔ تو کسی قوم میں اگر شرک ہی شرک ہو جائے تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں، امام مجاہد کی اس تفسیر کی روشنی میں یہ معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ اور رحمت اس سماج اور معاشرے سے بالکل ہٹ جائے گی۔ عذاب آ سکتا ہے، قحط اور طوفان آفت آ سکتی ہے، زلزلے آ سکتے ہیں اور اللہ کے کوئی بھی قہر نازل ہو سکتا ہے۔ کہا کہ علامہ ابن کثیر اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، یہ تفسیر ابن جریر سے نقل کیا تھا، علامہ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ قولہ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، قل ما یعبأ بکم ربی، اے ما یعبأ بکم ربی، اس کا ترجمہ ہم نے کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا، بالکل پرواہ نہ کرتا۔ اے لا یبالی ولا یکترث بکم اذا لم تعبدوہ، علامہ ابن کثیر نے نقل کیا یہ تفسیر کی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا، تمہارا کوئی لحاظ نہیں رکھے گا، تمہاری کوئی وہی پرواہ کا معنی کہ کوئی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا اگر تم اس کی عبادت نہیں کرو گے۔ جب تم اس کی اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی ضرورت یا پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ تو تمہاری عبادت، پکار، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم تمہاری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، فسم اللہ تعالیٰ الدعاء عبادہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا، وخصہ بالذکر من دون سائر العبادات، اور دیگر تمام عبادتوں کے مقابلے میں بطور خاص دعا کا ہی ذکر کیا، ولولا تلک العبادہ، اور یہ بھی بتایا کہ اگر یہ عبادت، یہ دعا، یہ التجا نہ ہوتی بندوں کی طرف سے، لم یکترث اللہ بنا، تو اللہ تعالیٰ ہماری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ لذالک مدح اللہ عبادہ الذین لا یدعون غیرہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف کی ہے اپنے کلام میں، ان بندوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، نہ بزرگوں کو، نہ انبیاء کو، نہ کسی اور کو، اور نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی کو نہیں پکارتے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی، ایسے بندوں کی تعریف کی ہے۔ تو آپ تعریف والے بندوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں یا مشرک بندوں میں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں آپ رحمان کے بندوں کی صفات بتاتے ہوئے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین میں فروتنی سے، عاجزی سے، انکساری سے، نرمی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے بے علم لوگ، جاہل لوگ خطاب کرتے ہیں، الجھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سلام، یعنی مطلب یہ اعراض کرتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں ہیں، لڑتے نہیں ہیں۔ ان میں اللہ کے رحمان کے بندوں کی کئی صفات بیان کرتے ہوئے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور وہ لوگ، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، دوسرے کو نہیں پکارتے، یعنی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور سے دعا نہیں کرتے۔ اور یہاں غلو کرنے والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی جا سکتی ہے، ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے آپ کے جناب میں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کرتے، دعا نہیں مانگتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ ہی ایسی جان کو مارتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا سوائے حق کے، حق کے ساتھ ہی قتل کرتے ہیں، جنگ ہو، قتال ہو، یا شرعی طور سے اس کی اجازت ہو۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور جو زنا کا ارتکاب نہیں کرتے۔ ہاں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو ایسا کرے گا تو وہ گناہ کا سامنا کرے گا، ہاں، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی اللہ کے رسول سے دعا کر رہا ہے تو وہ اس میں شامل ہے کہ غیر اللہ کو پکار کے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَثَلَ لِلنَّاسِ زِيَادَةً فِي الْبَيَانِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان میں مزید زیادتی کرنے کے لیے لوگوں کے لیے ایک مثال دی ہے کہ جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں ان کی مثال کیا ہے۔ یہ بات ادھوری ہے، آگے 2-3 آیتیں
اور پھر کچھ تشریحات ہیں۔ علامہ ابن قیم کا بڑا ایک نفیس کلام ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اسے جانیں گے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ اس بحث کو جو ہم پڑھ رہے ہیں اسے ہم جانتے ہیں ایسا سمجھ کر ناقابل توجہ نہ سمجھا جائے۔ توحید اور توحید سے متعلق، اللہ کے حقوق سے متعلق باتیں اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ان کو جتنی بار دہرایا جائے کم ہے۔ اس سے اگر ہم کو معلومات میں اضافہ نہیں ہوگا تو ایمان میں اضافہ ضرور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر و برکت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔